یہ سارے احرام والوں کو چھوڑیں گے اور لیڈیز کو چھوڑیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ خانہ کعبہ کے نزدیک کہیں جگہ ملے گی، مگر مجھے نہیں لگتا کہ میں خانہ کعبہ میں اندر جا کے پہنچ پاؤں گا، کیونکہ لیٹ ہو گئی ہے، نماز میں آدھا گھنٹہ ہے۔ 13 رجب پہ رکن یمانی کی زیارت کریں، دیکھیں یہ دیوار ہے 13 رجب علیہ السلام کی۔ یہ جو اللہ اکبر لکھا ہوا ہے اوپر، اس سے پہلے آپ نے عمرہ مفردہ کی نیت کرنی ہے کہ عمرہ مفردہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں قربتاً اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ محلہ بنی ہاشم ہے، رسول اکرم کا آل جو یہاں پہ رہا کرتی تھی یہ جگہ، اور یہ جو دو آپ نے کل بتائے تھے یہ دو سوراخ نظر آتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کچرا وغیرہ جو پھینکتی تھی رسول اللہ کے اوپر۔ اور یہ اتنے اوپر کیسے بھائی جان؟ یہ پہاڑ تھے نا پہلے، اچھا، مکہ کو پہاڑوں کو کاٹ کے پہلے پہاڑوں میں رستے بنے ہوئے تھے۔ السلام علیکم، 13 رجب المرجب مبارک۔ میں یہ ولاگ جو ہے 13 رجب المرجب کے مناسبت سے بنا رہا ہوں، رکن یمانی کی زیارت کراتا ہوں، اور اللہ کا کرم ہے کہ اتنے 13 رجب نجف میں نصیب ہوئے۔ اپنی زندگی کا پہلا 13 رجب، سال کی ابتدا پہلا دن، اور جمعہ سال کا پہلا، اور 13 رجب المرجب 2026 کی، یہ میرے لیے سعادت ہے۔ اس میں نے رکن یمانی کی زیارت کرانے کی کوشش کی ہے، مقام ابراہیم کا بتایا ہے، اس میں شت دکھائی ہے جو ہے خانہ کعبہ کی، اور اس میں سعی، صفا، مروہ، بنو ہاشم کا محلہ دکھایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا خاندان وہاں پہ رہتا تھا، اور اس میں حجر اسود کی زیارت کروائی، خانہ کعبہ کی زیارت کروائی ہے۔ 13 رجب المرجب کا یہ خوبصورت ویو آپ سب کے لیے، خانہ کعبہ کی چھت جس پہ میں موجود ہوں یہ دکھایا، اس کی گیٹ کہاں ہے، کہاں سے، وہ ساری چیزیں رہ گئی ہیں، ساری تو سمیٹ نہیں سکتا، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جو چیزیں رہ گئی ہیں۔ اس میں نے عمرہ مفردہ کے تمام ارکان بتائیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمرہ مفردہ بہت مشکل ہے، مگر اگر ایک مرتبہ صحیح شخص سے آپ معلوم کر لیں تو بالکل آسان ہے۔ میں آپ کے ساتھ شاکر رشفی، ویڈیو آخر تک دیکھیں، آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں۔ خانہ کعبہ کی چھت آپ کو دکھاتا چلوں، دعا دیں گے اس ویڈیو کو زیارت کرنے کے بعد ضرور شیئر کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رکن یمانی ہے، چلے جی ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ شکر الحمدللہ، مکہ مکرمہ میں عمرہ 13 رجب پہ نصیب ہوا۔ یہ کلاک ٹاور ہے مکہ مکرمہ کا، اور اس وقت مغرب کا ٹائم ہونے جا رہا ہے۔ میں آپ کو خانہ کعبہ کی انشاءاللہ تمام خوبصورت راستے بھی دکھاؤں گا، خانہ کعبہ کی زیارت بھی کراؤں گا، اور آپ کے لیے دعا بھی کروں گا۔ آج 13 رجب المرجب ہے، امام علی علیہ السلام کی آمد۔ رکن یمانی کہاں ہے اس کی زیارت کروں گا، حجر اسود کہاں ہے۔ ویسے ٹی وی اور ویڈیو میں تو دیکھتے رہتے ہیں، آج آپ کو لائیو 13 رجب پہ یہ دن سارا بڑے شوق سے دکھانے کی کوشش کروں گا، اور جو گائیڈ ہو سکی ہمارے ساتھ عبد الکریم موجود ہیں، تو خانہ کعبہ کے راستے سے آپ کو آگاہی دوں گا، اور بہت ساری انفارمیشن آپ کو دی جائے گی۔ چلے جی میرے ساتھ رہیے گا، آپ کو خانہ کعبہ کی زیارت کراتا ہوں 13 رجب المرجب پر۔ شکر الحمدللہ، ماشاءاللہ جی، کلاک ٹاور سامنے ہے، یہاں سے ہم اب اندر جائیں گے، اور نماز مغرب کا ٹائم ہونے جا رہا ہے، اور نماز سے تقریباً آپ گھنٹہ پہلے نکلیں گے اپنے ہوٹل سے، اگر قریب مرکزیہ اس طرف قریب ہی یہاں پر ہو تو پھر آپ آسانی سے خانہ کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ لیٹ کریں گے آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ، شاید پھر راستے تبدیل کر دیتے، بند ہو جاتی ہے رش وجہ سے، تو کوشش کریں 1.5 گھنٹہ پہلے پہنچے تاکہ نماز خانہ کعبہ کے سامنے پڑھ سکیں۔ تو چلے میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، آپ کو سارے یہاں پر خوبصورت نظارے دکھانے جا رہا ہوں۔ زائرین اور حجاج کرام عمرے پہ جو آئے ہوئے ہیں، یہ سارے زینت بنے ہوئے مکہ مکرمہ، اللہ نے مجھے بھی سعادت نصیب کی ہے، میں بھی 13 رجب پہ یہاں پر موجود ہوں۔ آئیں، آپ کو ماشاءاللہ جی بہت ہی خوبصورت مناظر دکھانے جا رہا ہوں، اور اندر وہی جا سکتے ہیں جس کو احرام پہنا ہوا، جیسے مجھے ایسے کپڑے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے جی، مجھے احرام پہنا ہوا ہے، مجھے چھوڑا ہے۔ یہ سارے احرام والوں کو چھوڑیں گے اور لیڈیز کو چھوڑیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ خانہ کعبہ کے نزدیک کہیں جگہ ملے گی، مگر مجھے نہیں لگتا کہ میں خانہ کعبہ میں اندر جا کے پہنچ پاؤں گا، کیونکہ لیٹ ہو گئی ہے، نماز میں آدھا گھنٹہ ہے، تو اس کے لیے آپ کو پہلے بھی آنا پڑے گا۔ اگر آپ خانہ کعبہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو احرام پہن کے جانا چاہتے ہیں۔ یہ کریم، یہ کب سے ہوا ہے کہ احرام پہن کے آپ پہلے تو لوگ ایسے ہی چلے جاتے تھے، کرونا کے بعد ہوا ہے کہ آپ احرام پہن کے ہی اندر جا سکتے ہیں خانہ کعبہ پر، ورنہ آپ چھت پہ چلے جائیں، ادھر ادھر دور سے ہی دیکھ سکتے ہیں، اور لیڈیز کو الو ہے
کہ وہ عام چادر میں بھی جا سکتی ہے. ماشاءاللہ. اللہ پاک یہ قدم جو خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کے صدقے میں آپ سب کو بھی 13 رجب یہاں پر میری مراد مکہ مکرمہ رکن یمانی کی زیارت، وہاں پہ نماز پڑھنا نصیب کریں. شکر الحمدللہ انٹر ہو گئے ہم. اب ہر قدم پہ شکر ادا کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ مسجد، ہاں ماشاءاللہ خانہ کعبہ یہاں پر نماز پڑھنا مغرب کا ٹائم ہونے جا رہا ہے، نصیب ہو رہی ہے. میری دعا ہے اللہ پاک ایسے دن ہر قدم پہ آپ سب کے لیے بھی دعائیں جو دیکھ رہے ہیں یہ دن آپ کو بھی نصیب ہے. بہت ساری گائیڈ کی چیزیں کوشش کروں گا لمحہ در لمحہ. کریم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، عبدالکریم مدینے سے ان کا تعلق ہے، تو وہ بھی ہمیں بتاتے چاہیں گے. ویل چیئر والے کہاں جائیں گے عبدالکریم بھائی؟ وہ مل جاتے ہیں آپ لوگ. نہیں ویل چیئر مگر ہو تو وہ یہ طواف تو نہیں کرنے دیتے. ویل چیئر والے اس کے لیے فلور سیکنڈ فلور اس پہ ہی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ویل چیئر والا نہیں جا سکتے یہاں پر ڈائریکٹ خانہ کعبہ کے نزدیک. رش اتنی زیادہ ہوتی ہے. 13 رجب المرجب ہے. اللہ پاک یہ سعادت آپ کو بھی نصیب کرے. سامنے خانہ کعبہ کی زیارت کریں. ماشاءاللہ بالکل قریب سے آپ کو زیارت کراؤں گا. اچھا یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ جس راستے سے جا رہے ہیں، جہاں ہوٹل ہے، پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم پتہ نہیں چلتا جانے کے چکر میں، تو اس کی لوکیشن بھی رکھ لیں اپنے موبائل میں اور راستہ یاد کریں تاکہ واپسی بھی آپ کو تکلیف نہ ہو. اب سیدھا خانہ کعبہ کے سامنے نماز ادا کریں گے، کیونکہ تھوڑا پہلے آئے ہوئے ہیں تو شاید مجھے جگہ مل جائے، لگ رہا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ولک ملک لا شریک لک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ولک ملک لا شریک لک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو جی بہت اچھا ہو گیا، ٹائم پہ آ گئے تو ہمیں یہاں جگہ مل گئی. سامنے خانہ کعبہ ہے. پنج نعرہ پتہ نہیں سوا لکھ نعرہ حیدری یا علی 13 رجب المرجب مبارک. اچھا میں اس جگہ سے یہاں پر آیا ہوں ماشاءاللہ شکر الحمد. باقی تو دروازے سے کوئی نہیں اتر رہا، یہ ایک ہی دروازہ ہے جہاں سے ہمیں انہوں نے چھوڑا ہے. شکر الحمدللہ خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھنا نصیب ہو رہی ہے. 13 رجب المرجب سب کو مبارکباد. مولود کعبہ امام علی علیہ السلام کی آمد مبارک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے قریب سے نماز پڑھنا مجھے نصیب ہوگی، وہ بھی 13 رجب پہ. ہاں شکر الحمدللہ. کتنا بڑا احسان ہو گیا. رکن یمانی جو ہے نا اس کونے پر، وہ اس کونے پر یہ کونا جو ہے نا، یعنی خانہ کعبہ کے جو دروازہ ہے اس کی بیک سائڈ پر، بالکل بیک سائڈ پر رکن یمانی ہے. اور شگاف کعبہ جو ہوا تھا جہاں پر امام علی علیہ السلام کے لیے اللہ نے فاطمہ بنت اسد کے لیے دروازہ جو ہے اس کے لیے دروازہ کھولا، دیوار کھلی، خانہ کعبہ کی مسکرائی. شکر الحمدللہ اللہ کے احسان. ہم بھی ان کے ساتھ ہی جائیں گے، ایک طواف تو ساتھ ہی کریں گے خانہ کعبہ کے. دل تو چاہتا ہے طواف کرتے ہوئے صرف خانہ کعبہ کوئی بندہ دیکھے، سکون حاصل کرے. اور 8 بجے کے بعد یہاں پر اس جگہ پر وہ نصیب ہوگا. چلے رکن یمانی پہ چلتے ہیں. کریم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اچھا ارے واہ 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 واہ. چلے جی کیونکہ نماز کے لیے سب کو یہ بتائیں جو داخل ہو جائے طواف کی حالت میں داخل ہو جائے. ہاں جی دوسروں کو ڈسٹرب نہ کرے. جیسے طواف ہوتا ہے ہاں تو بیچ میں نہ جائے. جس طرح طواف جا رہا ہے ان کے ساتھ جا کے آہستہ آہستہ آپ جائیں، کسی کو دھکا نہ جائے. یہ آپ نے خیال کرنا ہے جب طواف کے لیے. تو یہ گرین لائٹ ہے نا وہ سامنے لگی ہوئی ہے، اس سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے اور وہاں سے پھر اسٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. طواف کی ابتدا جو ہوتی ہے جو عمرہ مفردہ ہے بالکل آسان ہے. اس ویڈیو میں لاسٹ میں وہ بتا دوں گا میں آپ کو نیت کیسے کرنی ہے، مدینے والے کیسے آئیں اور جو جہاں سے آئے اس کے لیے کتنی آسانی ہے، سارا انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے.
ہمیں تو یہاں نماز پڑھنا نصیب ہو جائے گی کیونکہ ہمیں جگہ مل گئی ہے. کریم ادھر چلیں، رکن یمانی کے سامنے چلتے ہیں نماز پڑھتے. آ جاؤ ادھر تو تھوڑا ادھر چلتے ہیں، ادھر اس طرح ہی لائن بنی ہوئی ہے اور اس میں تیرہ رجب پہ رکن یمانی کی زیارت کریں. دیکھیں یہ دیوار ہے 13 رجب مولا علیہ السلام کی جو مسکرائی تھی. یہ دیوار ہے، دیکھ زیارت کریں. سبحان اللہ. نعرہ حیدری یا علی. Akşam namazını bekliyoruz. 3 dakika kaldı. Son tavafımızı yapıyoruz lütfen. شکر الحمدللہ. 13 رجب المرجب رکن یمانی کی زیارت اور اذان سنیں. یہ رکن یمانی ہے مولا علی علیہ السلام کی اماں فاطمہ بنت اسد جہاں سے داخل ہوئی اور باہر آئی. شکر الحمدللہ. شکر الحمدللہ. یہ رکن یمانی ہے جہاں فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی اور باہر آئی. 13 رجب مبارک. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خانہ کعبہ کی بالکل بیک سائڈ پر یہ جگہ موجود ہے جسے رکن یمانی کہتے ہیں. یہی وہ جگہ ہے جہاں دیوار کعبہ مسکرائی 13 رجب پر. شکر الحمدللہ. میرے اللہ کے لاکھ لاکھ شکر. یا رسول اللہ آپ کا شکریہ، یا امیر المومنین آپ کا شکریہ. مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی 13 رجب میں خانہ کعبہ میں ہوں. آج بھی یہ دیوار مسکراتی ہے. کیا بات ہے، بڑی کوشش کی ہے اس کو بند کرنے کی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا جس کو بھی خانہ کعبہ سے پیار ہے. رکن یمانی کی زیارت کی 13 رجب المرجب مبارک ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شکر الحمدللہ. رجب مرجب پہ مولا حیدری جتنے بھی حسینی ہیں سب سے پہلے رکن یمانی پہ جا کے بوسہ دیتے ہیں. اور شکر الحمدللہ یہ سعادت مجھے نصیب ہوئی ہے کہ میں 13 رجب پہ موجود ہوں. چلے جی میں بھی جا رہا ہوں آرام آرام سے. Allah Allah Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله سلك يا معلم سلك واحد حرك 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 والله تبعي نرى هيدري يا لي الله عليك يلا حجي يا علي مدد شکر الحمدللہ وہ ہمارا بتی کے روکا نا بالکل نصیب ہوئی اپنے پورا طواف آپ کو کراتا ہوں کہ طواف کہاں سے اور کیسے شروع ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لو یہاں سے آپ یہ جو اللہ اکبر لکھا ہوا ہے اوپر اس سے پہلے آپ نے عمرہ مفردہ کی نیت کرنی ہے کہ عمرہ مفردہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں قربتاً اللہ ٹھیک ہے یہ دوسرا رکن ہے پہلا احرام باندھنا ہے دوسرا یہ کہ آپ شروع میں آتے ہی بغیر اچھا طواف کے دوران میں خانہ کعبہ کو نہیں چومنا کیونکہ عطر لگی ہوتی ہے تو آپ نے احرام سے نکل جانا یا تکسیر کرنے کے بعد چوم سکتے ہیں تو یہاں سے نیت کریں گے اور یہاں شروع کریں گے گرین لائٹ دیکھیں یہاں سے نیت کرنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کا آواز بلند کریں جیسے میں کر رہا ہوں بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح آواز بلند کرنی ہے ہاتھ بلند کرنی ہے اور مقام ابراہیم ہے یہ اب یہ گول پھر کے ادھر ہی پہنچیں گے تو ایک آپ کا طواف ہو جائے گا اگر رش زیادہ ہے تو مقام ابراہیم کے باہر جا کے کریں اگر ثواب کریں گے تو ثواب کی خاطر تو پھر اندر جتنا کعبے کے قریب ہو ثواب زیادہ ہے تو میں نے تو عمرہ کر دیا ہے اب میں زیارت کے لیے آیا ہوں تو اس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور خانہ کعبہ میں آپ احرام باندھ کے آئیں گے تو چھوڑیں گے ورنہ نہیں 13 رجب کی مغرب مجھے ادھر پڑھنی تھی اس وجہ سے سعودی عرب میں چاند پہلے نظر آتا ہے ایک دن پتہ بھی ہے رمضان کی جیسے عید کرتے ہیں یا اس طرح تو آج ادھر 13 رجب ہے پاکستان اور ہندوستان میں کل ہے میرے خیال سے نجف میں بھی کل ہے عمرہ آسان نہیں ہے آپ کو ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا عمرہ آسان نہیں ہے ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا یہاں پہ رات کو 8 بجے جگہ ملتی ہے اندر 10 منٹ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت ولک ملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت ولک ملک لا شریک لک اچھا صورتیں پڑھیں دعائے کمیل پڑھیں زیارت امام حسین پڑھیں جو آپ کا دل کرے طواف کے دوران میں آپ پڑھ سکتے ہیں یا پھر یہ طلب بھی بلند کریں ماشاءاللہ اتنا خوبصورت یہ منظر خانہ کعبہ کا یہ طواف کرنا سال کا پہلا دن ہے اور یہ میرے لیے پہلا دن اور سال کا پہلا جمعہ اور میں خانہ کعبہ پہ ہوں اس سے بڑی اور کیا اور 13 رجب ہے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے رکن یمانی کی زیارت رکن یمانی کو چومنا نماز پڑھنا 13 رجب کا عمرہ کرنا وہ بھی جمعے کا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ
माशाअल्लाह जी, मक्का है मुकर्रमा आज़ान इशा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। शाह जी, आपने निकाह पढ़ा है? मौलाना कासिम साहब से मौजूद है, रिजवी साहब, नजफी साहब मेरे साथ हैं, मौलाना कासिम, उन्होंने अभी भी निकाह पढ़ाया है 13 रजब पे। सामने खाना काबा है, आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। नजफ के पुराने दोस्त हैं, साथ पढ़े हैं और रहे हैं काफ़ी अर्सा, माशाल्लाह जी। आप ये बयान कीजिए, अरे आप कीजिएगा ना, मेरी तो आवाज़ लाइव चल रही है। अच्छा भाई, हदीस ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम के इरशाद गिरामी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के इन्ना लिल्लाहि तबारक व तआला हौलल काबा 120 रहमा, काबे के इर्द गिर्द 120 रहमतें हैं। 60 लित्ताइफीन, 60 उनके लिए जो तवाफ कर रहे हैं, 40 लिलमुसल्लीन, 40 उनके लिए जो नमाज पढ़ रहे हैं। मौला 120 थी, 20 किसके लिए? कहा 20 उनके लिए लिन्नाज़रीन जो बैठ के काबे को देख रहे हैं। अब यहाँ से वो हदीस समझिए कि अली की मिसाल काबे की मानंद है, काबे को बैठ के देखो, 20 रहमतें मिलती रहेंगी। माशाअल्लाह जी, क्या बात है। जिस तरह काबे को देखना इबादत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली को देखना भी ऐसे ही इबादत है। मौला अली का इस वक्त जो नजफ में मौजूद हैं या काबा में, उन सब के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक 13 रजब इन दोनों मकानों में से एक आपको भी नसीब करें। रबा के हुसैन, मैं आपको उम्रे मुफरदा के अरकान बताता हूँ। 7 अरकान हैं उम्रे मुफरदा के। सबसे पहले आप एहराम बांधेंगे और एहराम बांध के नियत करेंगे। जहाँ पे भी मिकात है वहाँ पर आपने एहराम बांधना है। उम्रे मुफरदा कर रही हूँ या कर रहा हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, ये आपने करने के बाद उस मस्जिद में एहराम बांधने के बाद नियत करने के बाद यहाँ पे मक्का आना। मक्का जब आएंगे तो आपके पास ये एहराम पहना हुआ, ठीक है। फिर दूसरा जो काम होता है, ये जो अल्लाह अकबर लिखा हुआ है और ग्रीन लाइट है, इससे पहले आपने उम्रे मुफरदा की नियत करनी है कि मैं तवाफ़ कर रहा हूँ, उम्रे मुफरदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। इससे पहले आपने नियत करके यहाँ से शुरू करना है, गोल फिर के वापस इसी जगह पे आएंगे, एक तवाफ़ होगा। इसी तरह आपने 7 करना है, ये दूसरा रुकन। ये 7 तवाफ़ करने के बाद आपने यहाँ पर 2 रकात उम्रे मुफरदा की पढ़नी है तवाफ़ के बाद। ये तीसरा रुकन। चौथा रुकन, यहाँ से सफ़ा मरवा के साथ जाएंगे और 7 मरतबा वहाँ पर भी एक जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ पे भी नियत करेंगे कि उम्र मुफरदा के सही कर रहा हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह या कर रही हूँ। तो यहाँ से जहाँ से शुरू करेंगे और वहाँ ख़त्म करेंगे वो एक होगा, वहाँ से फिर दूसरा शुरू करेंगे ये दूसरा होगा, ये सही। ये 7 चक्कर लगाने के बाद आपने फिर तकसीर करनी है, बाल काटना है। खुद या किसी ऐसे से जिसकी तकसीर की गई हो वो आपको तकसीर करेगा, यानी बाल काटे, टेंड कराएं, आपकी मर्ज़ी, बाल कटवाएं, दोनों, लेडीज़ भी काटेगी और जेंट्स भी काटेंगे। यहाँ से फिर आप एहराम की हालत से निकल जाएंगे। उसके बाद फिर आप तवाफ़ुन्निसा है। तवाफ़ुन्निसा उसी वक्त आपको जगह मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलता तो बाद दूसरे दिन में भी, क्योंकि आप एहराम से निकल चुके हैं, दूसरे दिन में भी आके तवाफ़ुन्निसा ज़रूर करेंगे। वो भी इसे शुरू करें। वो 7 तवाफ़ करने के बाद आपका छठा रुकन पूरा होगा। 7वां तवाफ़ुन्निसा की 2 रकात नमाज, फिर शुक्र अलहमदा की 2 रकात ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ेंगे। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। 13 रजबुल मुरज्जब है, मैं दुआ हूँ अल्लाह पाक आपको बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है उम्र मुफरदा, मगर कोई गाइडर आपके साथ हो तो बहुत सारे अहकामात भी हैं, मुस्तहबात भी हैं। एहराम आने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस तरह मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे बनाई है, उसमें आपको ये वीडियो 13 रजब की बना रहा हूँ तो मैंने इसमें जिक्र कर। चलते हम सही का मकाम भी दिखाते हैं और बहुत सारे व्यू आपको दिखाने। चलें जी, मेरे साथ रहिएगा। अब्दुल करीम साहब हमारे साथ हैं, थैंक यू सर। ये गाइड करते रहेंगे इंशाल्लाह। जिसने भी आना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अब्दुल करीम साहब मौजूद है, मदीने में होते हैं,
ये आपकी हेल्प करेंगे ज़रूर। जिसका उम्रा रह गया उसके लिए नियाबत में भी कर सकते हैं। यहाँ से फिर आप सही करने के लिए ऐसे चलेंगे सफ़ा मरवा, ठीक है जी, लिखा होता है सफ़ा मरवा की जगह। ये सही की जगह है, यहाँ पर आप सफ़ा मरवा के लिए जैसे जाते हैं वहाँ पे जा सकते हैं। अब्दुल करीम बता रहे हैं तो जो सही जो है वो नीचे भी है ऊपर भी है, कौन सी जगह पे करना चाहिए? बीच वाली जगह पर, ठीक है। सही जो है बीच वाली जगह पर है, वो करना चाहिए। एक अंडरग्राउंड नीचे बनी हुई है या छत के ऊपर है, जो व्हील चेयर पर जाते हैं फर्स्ट छत पे वो व्हील चेयर वाले जा सकते हैं। हाँ जी, पुराना सही में वो किसी से पूछेंगे, कोई गाइडर तो होगा आपके साथ। ये आपकी कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जिसमें आपने ख्याल करना है। सही नीचे या जैसे ये फ्लोर है इसमें नहीं करनी, इसके ऊपर जो फ्लोर है वो करनी है। और जो व्हील चेयर है खाना काबा की छत से ऊपर ना हो, व्हील चेयर वाला खाना काबा के साथ जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे वो तवाफ़ करेगा तो सही है, वरना ऊपर वाला मुश्किल है। आप अपने मराजे अपना मुख्तलिफ है, हाँ जी, अपने फकीह के पास। ठीक है जी। चले जी, हम सफ़ा मरवा का ये सफ़ा मरवा है ना, ये बेसमेंट है, बेसमेंट सफ़ा मरवा की, इसके ऊपर ही सारा इस तरह ही है। ये जो सफ़ा मरवा है चौथा रुकन है, पाँचवा मैंने बताया तकसीर है, छठा तवाफ़ुन निसा, उसकी 2 रकात, सातवां तवाफ़ुन निसा की। बहुत खूबसूरत व्यू दिखाने जा रहा हूँ माशाल्लाह जी। यहाँ से ये खूबसूरत व्यू देखने का आपको मिलेगा माशाल्लाह। वाव, चले जी, हम वज़ू करने जा रहे हैं बाहर। वज़ू खाने भी यहाँ पे बहुत अच्छे बने हुए हैं अंडरग्राउंड। मगरिब शाम ने इकट्ठे पढ़ ली थी, मगरिब के वक़्त ही। अब जो है एक मरतबा फिर वज़ू करने के बाद वापस आऊँगा और बाहर का सीन दिखाऊँगा, बनु हाशिम का महल्ला दिखाऊँगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमर बनी हाशिम के जो है रसूल अकरम की आल कहाँ रहती थी और कौन सा इलाका था। मक्का मुकर्रमा, मस्जिद अल हराम, सुबहान अल्लाह। अल्लाह आप सबको नसीब करें यहाँ पे नमाज़ पढ़ना। अब्दुल करीम बता रहे हैं भाई यहाँ पर रहते हैं मदीने में, तो उन्होंने बताया उस दिन अब्दुल करीम भाई क्या बताया था इसके बारे में? यहाँ पर मकतबा है जी, उस पे रसूलुल्लाह जहाँ पर पैदा हुए हैं कहते हैं, घर है वगैरह वो उधर ये पहाड़ की तरफ, हाँ इधर नीचे नीचे जो ठीक है। और महल्ला बनी हाशिम, ये सामना जो नज़र आ रहा है जबल वगैरह, ये महल्ला बनी हाशिम है। रसूल अकरम का आल जो यहाँ पे रहा करती थी ये जगह। और ये जो 2 आपने कल बताए थे, ये 2 सुराख नज़र आते हैं, ये क्या है? कचरा वगैरह जो फेंकती थी रसूलुल्लाह के ऊपर। और ये इतने ऊपर कैसे भाईजान? ये पहाड़ थे ना पहले, अच्छा, मक्का को पहाड़ों को काट के पहले पहाड़ों में रास्ते बने हुए थे, हाँ, तो रसूल अकरम नमाज की तरफ जाते थे तो वहाँ पे पहले जो घर हुआ करते थे वो इस एरिया में होते थे, सबके घर ऐसे लगे हुए पूरा पहाड़ों को काट के ये सारे होटल बनाए गए। आप पुराने ज़माने में देखेंगे मक्का के बिल्कुल सामने ही वो खाना काबा के सामने पहाड़, इन पहाड़ों को काट के ये वो जगह है जहाँ पर वो खातून जो है कोड़ा फेंकती थी। चले जी माशाल्लाह, महल्ला बनी हाशिम यहाँ पर है। गेट नंबर 7, 9 और 8 के बीच में, 9 सामने गेट नंबर लिखा हुआ है, इसके सामने जो जबल नज़र आता है महल्ला बनु हाशिम जो ये जो मकतबा है ना, ये सामने हाफ वाइट जो बिल्डिंग है जो आपको जी सामने ये नजर आ रही है, जी ये वाली, बिल्कुल देख लें ये वाली बिल्डिंग रसूल अकरम की आमद की जगह है खाना काबा में, मक्का के खाना काबा के सामने महल्ला बनी हाशिम ये पूरा कहलाता है। चले कहाँ चले? माशाल्लाह जी, इतनी करीब से वो जो बुत रसूल अकरम ने तोड़ा था खाना काबा के दरवाजे के सामने, वो कहाँ है? वो उधर है बाब सलाम की तरफ, बाब सलाम के सामने। पहले बाबा बिशीबा कहा जाता था, बाब शिवा बाबा शिवा टावर के सामने ना? नहीं इधर टावर से पहले, इधर बाब सलाम मशहूर है, ठीक है। जो बुत बोध सबसे बड़ा जो उसको दफनाया था रसूल अकरम ने। सुबहान अल्लाह। क्योंकि यार रहते हैं इनको पता है ज़्यादा, तो ये महल्ला बनी हाशिम जो है वो ये है इलाका मक्का में। सुबहान अल्लाह। 91 गेट है जो आपको छत पे लेके आएगा, जो खाने काबा का खूबसूरत मंजर देखने को मिलेगा। 91 गेट मलिक फहद
کے نام پہ آپ کو گیٹ ملے گا، وہ آپ کو بالکل یہاں چھت پہ لے کر آئے گا، جہاں سے خانہ کعبہ کا بہترین خوبصورت منظر دیکھنے کو ملے گا۔ تو میں آپ کو آج خانہ کعبہ کی چھت سے یہ خوبصورت منظر دکھانے جا رہا ہوں، اور یہ کہ چھت کے اوپر سے تو وہ طواف نہیں ہوتا، وہ جو چھت جو خانہ کعبہ سے برابر میں ہو یا نیچے ہو وہ طواف قبول ہوتا ہے۔ تو یہاں سے چھت پہ پہنچ چکا ہوں، بڑا خوبصورت منظر ہے۔ تو جب آپ خانہ کعبہ کی جو ہے عمرہ کر لیں تو پھر ایک دن یا ایک ٹائم نکال کے اس جگہ پہ ضرور آ سکتے ہیں۔ 91 گیٹ ہے، وہاں سے آپ کو لفٹ، ایک لفٹ، دوسری لفٹ، تیسری لفٹ، پھر آپ چھت پہ آ جائیں گے، اور یہاں سے پھر آپ کو جو منظر دیکھنے کو ملے گا، مجھے دعا دیں گے کہ شاکر بھائی کیا منظر دکھا دیا آپ نے۔ چلیں جی آپ کو دکھاتا ہوں، سامنے اندر گیٹ میں جا رہا ہوں، طواف کرتے ہوئے سارا خوبصورت منظر دیکھنے کو ملے گا۔ میں چھت پہ پہنچ چکا ہوں، اور یہاں سے جو خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتا ہے خانہ کعبہ کا، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ بہت ہی خوبصورت منظر دیکھنے کو، لوگ اوپر سے طواف کر رہے ہیں، حالانکہ خانہ کعبہ کے چھت سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک اپنا جو ہے طریقہ ہے۔ چلے یہاں سے یہ خوبصورت منظر دیکھیں۔ او اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رکن یمانی ہے جہاں فاطمہ بنت اسد اس جگہ سے اندر داخل ہوئی، مولا علی کی اماں۔ یہاں مومنین کی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں رش کتنی ہے، 13 رجب المرجب ہے، ہر ایک جھوم رہا ہے۔ اللہ آپ کو بھی نصیب کرے 13 رجب المرجب کا۔ کتنا خوبصورت منظر ہے، آپ دیکھیں، محسوس کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ میری خواہش تھی کہ میں آپ کو چھت سے خانہ کعبہ کا خوبصورت ویو دکھاؤں، جسے دیکھنے کے بعد مجھے دل سے دعا دیں۔ الحمدللہ، یا اللہ۔ الحمدللہ واللہ تمام۔ چلو جی، گوری آپ کو مکہ کی زیارت کرائی ہے، میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو 13 رجب اور مختلف ایام حج عمرے کی سعادت نصیب کرے، الہی آمین۔ بڑی کوشش کی ہے، بڑی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، اس طرح کی مزید خوبصورت ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو گھر بیٹھ کے یہ خوبصورت مناظر اور آپ کی ہیلپ کر سکیں، مدد کر سکیں، اور آپ کو کچھ بہتر سے بہتر بتا سکیں اور دکھا سکیں۔